ایک سخاوت تو ایسی ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اللہ کا مقرب بنے گا، اور ایک سخاوت ایسی ہے کہ جو آدمی کو جہنم میں لے جائے گی۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے اور زندگی بھر کرتا رہا اور اس کے بعد شہید ہو گیا، تو شہید ہونے والا ایک تو وہ ہے کہ جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے زندگی بھر کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے اور باقی قطرات سے اس کے درجات بلند ہوتے۔ ایک شہید تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کو مردہ کہا جائے یا اسے مردہ سمجھا جائے۔ شہید کے بارے میں اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کو مردہ کہا جائے یا اس کو مردہ سمجھا جائے۔ اتنا اونچا مقام شہید کا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس میں شہید کو مردہ مت کہو، اللہ کہہ رہا ہے، اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے شہید کو مردہ سمجھو بھی مت۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو مردہ سمجھو بھی مت، ان کو خاص قسم کی زندگی مل گئی۔ تو ایک شہید وہ ہے کہ جو اتنے اونچے مقام پر ہے، لیکن ایک شہید وہ ہے کہ جو باوجود شہید ہونے کے دوزخ میں جائے گا، جیسے قاری، سخی اور شہید جنہوں نے اپنا نام اور شہرت کے لیے یہ دین کے کام کیے ہوں گے تو ان کو جنت نہیں ملے گی بلکہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ دین جو پھیلتا ہے وہ تین چیزوں سے پھیلتا ہے۔ ایک تو جان کی قربانی صحیح ہو، یہ تو شہید نے کی، ایک مال کی قربانی وہ سخی نے کی، اور ایک قرآن کے مطابق وہ قاری نے کیا۔ کتنے اونچے اونچے کام کیے جس کے ذریعے پورے عالم میں دین پھیلے، لیکن اس کے اندر چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے عمل کر کے بھی آدمی دوزخ میں گیا۔ اس بنا پر میری بات کو اچھی طرح سمجھو، یہ جتنے دینی اعمال ہیں ان کے ذریعے اللہ کا تعلق ملے اس کی کیا ترکیب؟ دیکھو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دینی اعمال کو چھوڑ کے آدمی اللہ کا تعلق حاصل کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو بالکل وسائل ہے، ان کے بغیر تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنے دینی اعمال ہیں، چاہے اللہ کے راستے میں پھرنا ہو اور چاہے دعوت کا دینا ہو، قرآن کی خدمت کرنا ہو، سخاوت کرنا ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہو، اور چاہے نمازیں پڑھنا ہو، روزے رکھنا ہو، یہ جتنے اعمال ہیں اس کو ایسی ترتیب سے آدمی کرے کہ اس کے اندر کی کیفیت اسے ملے، اور وہ اندر کی کیفیت کیا ہے؟ ایمان ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، احسان ہے۔ یہ انسان کے اندر کی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی اعمال کے ذریعے تو اللہ کا تعلق ملتا چلا جائے گا اور اللہ کی معیت ملتی چلی جائے گی۔ اور ان چاروں میں بھی ایمان جو ہے وہ اصل چیز ہے، کیونکہ صبر، تقویٰ اور احسان یہ صفات ایمانیہ میں سے، جب ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو صبر، تقویٰ اور احسان ان چیزوں کا آنا بالکل آسان ہوگا۔ یہ ایمان میں طاقت پیدا ہو، ان اعمال کو ایسے انداز سے کرنا کہ ایمان کی طاقت بڑھتی چلی جائے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ایمان ہے کیا؟ جس ایمان کے سیکھنا سب سے پہلے ضروری، جس کے بغیر کاروبار گھر میں دین نہیں آ سکتا، جس کے بغیر عبادت میں طاقت نہیں آ سکتی، جس ایمان کی طاقت کے بغیر اگر علم لیا تو یہ علم اسے عمل پر نہیں پہنچا سکتا، وہ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ ذرا ذہن کو متوجہ کرو، بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں۔ ایمان کی طاقت آئی تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی۔ بنی اسرائیل کتنے کمزور تھے، ایمان کی طاقت آئی، اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی۔ صحابہ کتنے کمزور تھے، ایمان کی طاقت آئی، اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی۔ آخری زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنیں گے دجال اور یاجوج ماجوج کے مقابلے میں، وہ لوگ کتنے بے کس اور بے بس ہوں گے، لیکن ان میں جب ایمان کی طاقت ہوگی تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی۔
ساتھ ہو گئی، ایمان کی طاقت حاصل کر لی اور اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی، تو پھر دنیا کی جتنی بنی ہوئی طاقتیں ہیں یہ سارے کے سارے مکڑی کے جالے ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کے جالے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اللہ کی طاقت ساتھ کیسے ہو؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان کی طاقت ہو تو اللہ کی طاقت ساتھ ہو۔ اور ایمان کی طاقت کے معنی کیا؟ ایمان کی طاقت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کا یقین دل کے اندر اتر جائے اور غیر اللہ کا یقین دل سے نکل جائے۔ ایمان کی طاقت لانے میں دو کام کرنے پڑیں گے، ایک تو اللہ کا یقین دل میں آئے اور مخلوقات کا یقین دل کے اندر سے نکل جائے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، غیر کا یقین دل سے نکل جائے اور اللہ کا یقین دل میں آ جائے۔ اگر اللہ کا یقین بھی دل میں ہے اور غیر کا یقین بھی دل میں ہے تو یہ ایمان کی طاقت نہیں بنی، یاد رکھنا، یہ ایمان کی طاقت نہیں بنی، یہ کمزور ایمان بنا۔ اگر غیر کا یقین بھی ہے، جتنا غیر کا یقین نکلتا چلا جائے گا اور اللہ کا یقین آتا چلا جائے گا، اتنی ایمان کی طاقت بنے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ بنی اسرائیل، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی تشریف لانے سے پہلے جب ہم لوگوں میں دین نہیں تھا، اس وقت بھی فرعون ہم کو ستاتا تھا، اور آج آپ تشریف لا چکے ہیں اور ہم لوگوں میں آپ کے بتانے کے مطابق دین آ بھی چکا ہے، لیکن پھر بھی فرعون ہم کو ستا رہا ہے۔ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون ستا رہا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی فرعون ستا رہا تھا، یعنی جب ہم نافرمان تھے پھر بھی ہم پر پریشانیاں، اور آج ہم فرما بردار بن گئے پھر بھی ہم پر تکلیفیں۔ دیندار کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں اس کی نوعیت جدا ہے، اور بے دین کے اوپر جو تکلیف آتی ہے اس کی نوعیت جدا ہے۔ بھائی، بے دین کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور سزا کے آتی ہے، اور دیندار کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بطور ابتلا اور امتحان کے آتی ہے۔ دیندار کی تکلیف بطور سزا کے آتی ہے تاکہ وہ غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف پلٹا کھا جائے، اور بے دین آدمی کے اوپر جو سزا، دیندار آدمی پر جو تکلیف آتی ہے یہ بطور سزا کے نہیں آتی بلکہ بطور ابتلا کے آتی ہے۔ دیندار کی تکلیف کو قرآن ابتلا کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تکلیف کو خدا نے کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، احد کے اندر جو تکلیف آئی تھی اس کو خدا نے کیا کہا؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ۔ خندق کے اندر جو تکلیف آئی تھی صحابہ پر اس کو خدا نے کیا کہا؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور عام مسلمانوں کے اوپر جو تکلیف آتی ہے اسے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہتے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، مالوں کی کمی، پھلوں کی کمی، بھوک، ڈر، اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو یہ تکلیفیں ایمان والوں پر، دین والوں پر بطور ابتلا کے آتی ہے، دونوں کے انجام میں فرق ہے۔ بے دین پر بطور سزا کے جو تکلیف آئی اس کا انجام سزا کا بڑھنا، دیندار آدمی پر بطور ابتلا کے جو تکلیف آئی اس کا انجام خدا کی رحمت کا آنا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ دیندار پر تکلیف آئی اور اس نے صبر کیا اور جھیلا اور حکم اللہ کا نہیں توڑا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پر عمومی رحمتیں بھی میں نازل کروں گا اور خصوصی رحمتیں بھی میں نازل کروں گا۔
اور رحمتوں کے نازل کرنے میں زیادہ تر دینداری کا ملنا اور بڑھنا ہے۔ صحابہ نے بھی تکلیف اٹھائی اور آج کی امت بھی تکلیف اٹھا رہی ہے۔ آج یہ امت مسلمہ پورے عالم کے اندر کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے وہ روز روشن کی طرح ہے۔ ہر ملک کے اندر یہ امت مسلمہ تکلیف کے اندر ہے۔ اللہ کے دشمن اسے تکلیف بہت پہنچا رہے ہیں اور صحابہ نے بھی تکلیف اٹھائی، لیکن صحابہ کی تکلیف کا جو انجام تھا وہ دنیا کے اندر دین ایمان کا پھیلنا، اور آج اس امت کے تکلیف کا اٹھانا، اس کا انجام جو ہے وہ دنیا کے اندر بحریت کا پھیلنا۔ حالانکہ تکلیف یہ امت بھی اٹھا رہی اور تکلیف صحابہ نے بھی اٹھائی، دونوں تکلیفوں میں فرق کیا ہے؟ صحابہ نے جو تکلیف اٹھائی وہ اللہ کے دین کی دعوت کو کام بنا کر تکلیف اٹھائی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر جو تکلیف آئی وہ اٹھائی، دعوت دیتے دیتے تکلیف اٹھائی۔ سارے کے سارے اللہ کے دشمن کہتے تھے کہ تمہارا تو ایک ہے اور ہمارے 360 ہے، ہماری تو کوانٹٹی ہے اور تمہارا کوانٹٹی ہے ہی نہیں، تمہارا تو ایک ہی ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق۔ بڑے بڑے چودھری سینکڑوں ہزاروں سال کا جو بتوں کی پوجا ان کی چل رہی تھی تو گشت کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے انہوں نے تو سب کو